میرے سامنے اسٹریچر پر وہ شخص بے ہوشی کے عالم میں خون سے لتھ پتھ لیٹا تھا۔ کچھ لمحے تک میری آنکھیں پتھرا سی گئیں۔ آنکھوں میں آنے والی نمی کو میں نے صاف کیا اور اپنا فرض ادا کرنے لگی۔ کامیاب آپریشن کرنے کے بعد میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ میں چند دن کی چھٹی لینا چاہتی ہوں۔ ویسے بھی میں کافی دن سے کئی گھنٹے کی ڈیوٹی دے کر تھک چکی تھی، اور سب سے بڑی بات، میں اس شخص کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی جسے اپنی زندگی سے نکال چکی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ اس کی بے ہوشی کی حالت میں اس کی آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہو جاؤں۔ فجر کی اذانیں ہو چکی تھیں، ہلکی ہلکی روشنی پھیل گئی تھی جب میں ہسپتال سے باہر آئی تھی۔ باہر برف سے سڑکیں بھری پڑی تھیں۔ اپنے لانگ شوز پہنے ہوئے میں تیزی سے چل رہی تھی۔ پچھلے 5 سال سے میں ایبٹ آباد میں رہ رہی تھی، اس لیے اب بنا کسی کا ہاتھ تھامے مجھے چلنا آ گیا تھا۔ گھر پہنچی تو ساتھی ملازمہ اپنا سر پکڑے رو رہی تھی۔ کہنے لگی، آپ کے بیٹے نے بہت پریشان کیا ہے مجھے۔ میں نے سامنے بیٹھے فائز کو دیکھا جو منہ پھلائے مجھے ہی گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بالکل اپنے باپ جیسی تھیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میری آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ ویسے ہی وہ مجھے دیکھ کر بدک گیا تھا۔ میں نے کہا، فائز، جانتے ہیں نا آپ کی مما ڈاکٹر ہیں، انہیں بہت سارے مریضوں کو دیکھنا ہوتا ہے۔ کہنے لگا، آپ میری مما بھی ہیں، سب کی مما ان کے لیے کھانا بناتی ہیں، انہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی ہیں، ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتی ہیں۔ مما، مجھے مما چاہیے، ڈاکٹر نہیں چاہیے۔ میں نے کہا، تم کیا چاہتے ہو، مما گھر پر رہیں؟ میرے سوال پر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کہنے لگا، ہاں میں یہی چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، اگر تمہاری مما گھر پر بیٹھ گئیں تو بہت سارے لوگ ہاسپٹل میں بیمار بیٹھے ہوں گے، انہیں کوئی میڈیسن نہیں دے گا، کسی کے چوٹ لگ جائے گی تو ان کی پٹی بھی کوئی نہیں کرے گا، تو کیا تمہیں یہ سب اچھا لگے گا؟ کہنے لگا، میں کچھ نہیں جانتا، پہلے ہی میرے ڈیڈ بھی اللہ جی کے پاس جا چکے ہیں، میرے پاس صرف آپ ہیں، اور آپ بھی مجھے چھوڑ کر چلی جاتی ہیں، میرا دل نہیں لگتا۔ فائز 4 سال کا تھا۔ میں نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا، موٹے موٹے آنسو اپنی آنکھوں سے بہانے لگا، لیکن میں اس کی خاطر گھر نہیں بیٹھ سکتی تھی، کیونکہ مجھے کمانا بھی تھا اور اپنا فرض بھی نبھانا تھا۔ تبھی مجھے اپنے بیٹے کے دل میں اس بات کی اہمیت کو اجاگر کرنا تھا کہ ڈاکٹر بننے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی مرضی کی زندگی جیے، بلکہ اسے اللہ تعالیٰ نے دوسروں کا مسیحا بنا کر بھیجا ہوتا ہے، اور اسے وہی فرض نبھانا ہوتا ہے اپنی آخری سانس تک۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، مما 2-3 دن کہیں نہیں جائیں گی، صرف فائز کے پاس رہیں گی، اسے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلائیں گی اور ڈھیر ساری باتیں کریں گی۔ میری بات سن کر وہ بے یقین سا تھا، لیکن بہت خوش ہو گیا تھا۔ 3 دن میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ ہی گزارے تھے۔ میں چاہتی تھی کہ جب میں ہاسپٹل واپس جاؤں تب تک وہ وہاں سے جا چکا ہو۔ میں اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کی نظر میں مر چکی تھی، اور اپنی زندگی سے میں نے اسے خود مار ڈالا تھا، یہاں تک کہ اس کے بچے سے بھی یہی کہا تھا کہ وہ بن باپ کا بیٹا ہے، اس کا باپ مر چکا ہے۔ جمشید کو میں نے ماضی سمجھ کر بھلانے کی بہت کوشش کی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کا سایہ میری زندگی پر پھر سے پڑے، اور اسے یہ پتہ چلے کہ اس کا ایک بیٹا بھی ہے۔ اس لیے 4 دن کی چھٹی کے بعد میں نے ہاسپٹل کال کی، نرس سے پوچھا کہ جو مریض ایمرجنسی میں تھا کیا وہ جا چکا ہے۔ اس نے مجھ سے نام پوچھا، رجسٹر میں چیک کر کے کہنے لگی، جی ہاں، آج صبح ہی ان کی چھٹی ہوئی ہے، لیکن وہ بہت اصرار کر رہے تھے کہ میں اس ڈاکٹر سے ملنا چاہتا ہوں جس نے میرا آپریٹ کیا ہے، لیکن میں اس سے نہیں ملنا چاہتی تھی۔ میں نے شکر کیا تھا کہ وہ جا چکا ہے، اس لیے فائز کو دوبارہ سے سمجھا بجھا کر، ملازمہ کے رحم و کرم پر چھوڑ کر میں پھر سے ہاسپٹل پہنچی تھی۔ لیکن جیسے ہی میں ڈاکٹر رحمان کے کمرے میں داخل ہوئی، اپنے سامنے اس شخص کو دیکھ کر سانس لینا بھول گئی۔ میں سمجھی تھی کہ وہ جا چکا ہے، لیکن وہ ڈاکٹر سلمان کے سامنے کھڑا بات کر رہا تھا۔ ہاتھوں پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں، سر پر بھی پٹیاں بندھی ہوئی تھیں، لیکن مجھے بڑے تعجب سے، حیرت سے دیکھ رہا تھا، بے یقینی سے دیکھ رہا تھا، اور میرا دل سینے میں یوں تھا کہ جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ میں نے فوراً سے کمرے کا دروازہ بند کیا اور تیز قدموں سے ہاسپٹل سے باہر جانے لگی۔ میں اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن کر چکی تھی۔ پیچھے سے مجھے آشو آشو کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں تیز قدموں سے باہر نکل گئی۔ بارش شروع ہو چکی تھی، میں بھاگ رہی تھی۔
کہیں چھپ جانا چاہتی تھی، لیکن اس کے قدموں کی چاپ جو اپنے پیچھے سنائی دے رہی تھی، میری آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ بہت جلد میرا ہاتھ اس کی گرفت میں تھا جس پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میں اس سے اپنا آپ چھپانے لگی۔ کہنے لگا، کہاں چلی گئی تھی تم؟ آشو تم زندہ ہو؟ میں نے کہا، نہیں، مر گئی آشو۔ تمہارے باپ نے کئی سال پہلے مار ڈالا تھا مجھے۔ میرا ہاتھ چھوڑو، مجھے تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ میں ایک ہذیانی سی کیفیت میں آ چکی تھی، اس سے اپنا آپ چھڑوا رہی تھی۔ زخمی ہاتھوں کے باوجود میں اس کی گرفت سے خود کو چھڑوا نہیں پا رہی تھی۔ ایک دم سے میں نے اپنا بازو اس سے چھڑوایا اور تیزی سے بھاگی، لیکن سامنے سے آنے والی کار سے ٹکرا گئی اور اس دنیا سے غافل ہو گئی۔ سر میں بہت سی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ جب مجھے ہوش آئی تو وہ میرے بالکل پاس بیٹھا تھا۔ میرے سر پر چوٹ آئی تھی۔ جیسے ہی میں نے خود کو ہاسپٹل کے کمرے میں دیکھا، میں فوراً سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ دوسری نظر میری اس پر پڑی جو مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کر میرا سانس گھٹنے لگا۔ مجھے سب کچھ یاد آنے لگا جو میں بھول جانا چاہتی تھی۔ جب مجھے کچھ نہیں سوجھا تو میں نے چیخ چیخ کر ڈاکٹرز کو بلانا شروع کر دیا۔ کہنے لگا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ میں نے کہا، چلے جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنی۔ خدا کے لیے میری زندگی سے نکل جاؤ۔ میں اتنی دور یہاں پر اس لیے آئی ہوں تاکہ تمہاری شکل مجھے نہ دیکھنی پڑے۔ بہت نفرت کرتی ہوں میں تم سے۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے کوئی بات کرتا، نرس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر رحمان بھی آ چکے تھے۔ میں نے کہا، اس شخص کو یہاں سے باہر نکال دیں پلیز، ورنہ میرا سر پھٹ جائے گا۔ میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ اسے کہیں یہ یہاں سے چلا جائے، بلکہ اسے کہیں یہ میری زندگی سے نکل کر ہمیشہ کے لیے چلا جائے، کبھی واپس نہ آئے۔ ڈاکٹر رحمان نے جب اس کو کمرے سے باہر نکال دیا، کئی سالوں بعد اب میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، بہت روئی تھی۔ ڈاکٹر رحمان کو بھی سب کچھ بتا دیا۔ میں نے کہا کہ ایک احسان کر دیں آپ مجھ پر، آپ نے ہمیشہ مجھے اپنی بیٹی سمجھا ہے، اگر واقعی مجھے اپنی بیٹی سمجھتے ہیں تو اس شخص سے مجھے چھڑوا دیں، میں اس سے کوئی بھی تعلق نہیں رکھنا چاہتی۔ کہنے لگے، تم پریشان نہ ہو، میں بات کروں گا اس سے۔ میں نے کہا، بات نہیں کرنی، اسے کہے مجھے طلاق دے اور میری زندگی سے چلا جائے۔ مجھے اس شخص کی شکل سے بھی نفرت ہے۔ آج بھی وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا جب میں نے فرض کی خاطر اپنے باپ کی قربانی دی تھی۔ اس کے باپ کے سامنے کھڑے ہو کر میں نے یہ کہا تھا کہ میں اپنے رب کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتی۔ اگر میرے باپ کی زندگی ہے تو رب اسے ٹھیک کر دے گا، ورنہ وہ میرے رب کے حوالے، لیکن میں اس بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ میرے سسر نے بڑی بے حسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، تم یہاں آپریشن نہیں کرو گی تو تمہارا باپ بھی سسک سسک کر مر جائے گا۔ اس نے فون پر کہا تھا کہ اس شخص کے آپریشن کو بیچ میں روک دیا جائے، مرتا ہے تو مرنے دو اس کو، جب اس کی بیٹی کو ہی اس کی پرواہ نہیں ہے تو ہم کون ہوتے ہیں۔ مجھے اس شخص سے نفرت محسوس ہونے لگی تھی۔ میں کمرے سے باہر آئی، اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے سیدھا اس کسان کے پاس گئی جس کے بیٹے کے گردے میں پتھری تھی۔ میں نے جا کر اسے ساری حقیقت سے آگاہ کر دیا اور اسے کہا کہ خدا کے لیے یہاں سے چلا جائے، ورنہ یہ تمہارے بیٹے کو مار ڈالیں گے، کسی اور ہاسپٹل میں چلے جاؤ۔ میرے منہ سے یہ ساری بات سن کر وہ شخص اپنے بچے کو لے کر وہاں سے چلا گیا، اور چند منٹ بعد مجھے نرس نے بتایا کہ آپ کے والد انتقال کر چکے ہیں۔ میں جانتی تھی کہ میرے والد کا قتل کیا گیا ہے۔ کچھ دیر بعد جے کے میرے پاس آیا، کہنے لگا، ڈاکٹر نے بہت کوشش کی تمہارے بابا کو بچانے کی۔ اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر ہمدردی کے چند جملے بولنا چاہے کہ میں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ میں نے کہا، میرا باپ مرا نہیں ہے، تمہارے باپ نے اسے مار ڈالا ہے، قاتل ہے تمہارا باپ، قاتل۔ سنا تم نے ڈاکٹر جے کے جمشید کمال، تمہارے باپ نے مار ڈالا ہے میرے باپ کو۔ میں چلا چلا کر رو رہی تھی۔ وہیں پر کھڑے بہت سے مریض اور ہاسپٹل کا سٹاف مجھے یوں بولتے ہوئے دیکھ رہا تھا، جبکہ جے کے بڑے غصے سے میرے پاس آیا، کہنے لگا، مجھے بھی تمہارے والد کی موت کا افسوس ہے، لیکن تم یہاں تماشا بنا رہی ہو، کیا اول فول بکے جا رہی ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟
میں نے اس کا گریبان پکڑ کے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ میں نے کہا تم اور تمہارا باپ چور ہو، ظالم اور قصائی ہو، بے حس ہو، لوگوں کا علاج نہیں کرتے، ان سے پیسے بٹورتے ہو، آپریشن کے نام پر ان کے اعضاء نکالتے ہو اور ان کا سودا کرتے ہو۔ یہ ہے تمہارے باپ کا سچ۔ میرا یہ کہنا تھا کہ جمشید نے بہت زور کا میرے منہ پر تھپڑ مارا۔ کہنے لگا خبردار جو میرے باپ کے بارے میں کچھ بھی کہا۔ میں نے کہا تم میں سچ سننے کی ہمت نہیں ہے، اس لیے تم یہ سب کر رہے ہو، لیکن میری زبان کوئی نہیں روک سکتا۔ میں تمہارے باپ کو سلاخوں کے پیچھے بند کرواؤں گی، اسے چھوڑوں گی نہیں۔ لیکن میں شاید یہ نہیں جانتی تھی کہ میں ایک کمزور سی عورت ہوں، نہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے، نہ ہی میری آواز کو کوئی سن سکتا ہے، نہ ہی کسی کو یہ سب کچھ دکھائی دیتا ہے۔ بہرحال میں نے ڈاکٹر کمال کے خلاف کیس دائر کروا دیا تھا، لیکن پیسوں کے حصول کے بعد وہ باعزت بری ہو گیا۔ اس وقت جمشید بھی مجھے نفرت سے دیکھ رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ یہاں سچ اور حق کی کوئی سنوائی نہیں ہے، یہ بے حسوں کا ملک ہے، یہاں پر سارا نظام ہی کرپٹ ہے، اندھا قانون ہے۔ یہاں مجھ جیسی ڈاکٹرز کی کوئی سنوائی نہیں، یہاں بس ان کی سنی جاتی ہے جن کے پاس اثر و رسوخ ہے، دولت ہے۔ اسی لیے میں وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ایبٹ آباد آ گئی۔ وہاں جا کر مجھے پتہ چلا کہ میں حاملہ ہو چکی ہوں۔ جس اولاد کی خواہش میں نے پچھلے 7 سال سے کی تھی، اب مجھے اس خوشخبری کے ملنے پر خوشی کے بجائے افسوس ہو رہا تھا۔ اپنے آپ سے گھن محسوس ہو رہی تھی کہ میں نے کس شخص کی اولاد کو اپنے وجود میں پالنا شروع کر دیا۔ وقت گزرنے لگا، میں نے ایبٹ آباد کی ہی ایک ہاسپٹل میں جاب کرنا شروع کر دی۔ میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا تھا۔ زندگی سے میں نے جمشید کا نام اکھاڑ کر پھینک دیا تھا۔ ہاں بس یہ تھا کہ میں اس کے نام کے ساتھ نکاح کی زنجیر میں بندھی ہوئی تھی۔ میں اس کے نکاح میں تھی اور مجھے یہ نکاح کسی قید سے کم نہیں لگتا تھا۔ 3 سال کا تھا فائز جب اس نے مجھ سے اپنے باپ کے بارے میں پوچھا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ تمہارے والد کا انتقال ہو گیا ہے، تمہارے ڈیڈ مر چکے ہیں، اللہ کے پاس جا چکے ہیں۔ لیکن میں سوچ چکی تھی کہ مجھے اس شخص کا سامنا کرنا ہی نہیں ہے، اور اگر سامنا ہو گیا تو میں اس سے خلا لے لوں گی۔ میں نہیں جانتی کہ ڈاکٹر رحمان نے اس سے کیا کہا، لیکن وہ ہسپتال سے جا چکا تھا۔ میں بھی چند گھنٹوں کے بعد اپنے گھر واپس لوٹ آئی تھی۔ میں یہی سمجھتی رہی کہ شاید وہ جا چکا ہے، لیکن یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں نے 2-3 دن بعد ہاسپٹل جوائن کر لیا۔ ابھی مجھے ہاسپٹل میں آئے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ مجھے گھر سے کال آئی۔ ملازمہ کہنے لگی کہ فائز گھر کے باہر بنے گارڈن میں کھیل رہا تھا۔ وہ کام کر رہی تھی کہ اچانک سے اسے فائز کے چیخنے کی آواز آئی۔ جیسے ہی وہ باہر آئی تو فائز اسے کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا ہے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اس نے اس کو بہت ڈھونڈا ہے لیکن وہ کہیں نظر نہیں آ رہا۔ یہ سننا تھا کہ میری جان نکل گئی۔ میرا بچہ کہاں جا سکتا تھا؟ میں فوراً سے گھر پہنچی۔ گھر کے آس پاس موجود سب گھروں سے پوچھ لیا، لیکن وہ کہیں نہیں تھا۔ 2 دن میں اپنے بیٹے کو ڈھونڈتی رہی۔ پھر مجھے ایک ان نون نمبر سے کال آئی۔ میں نے فون اٹھایا تو میں بے تحاشا روئے جا رہی تھی جب میں نے JK کی آواز سنی۔ کہنے لگا میرا بیٹا میرے پاس ہے۔ یہ سن کر میرا دماغ چکرا کے رہ گیا۔ کہنے لگا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ نے مجھے ایک بیٹے سے بھی نوازا ہے۔ میں نے کہا تمہارا بیٹا نہیں ہے فائز، صرف میرا ہے۔ جمشید مجھے میرا بچہ واپس کر دو، میرے جینے کا بس وہی ایک آسرا ہے۔ کہنے لگا اگر تمہیں بچہ چاہیے تو پھر میں ایک ایڈریس سینڈ کر رہا ہوں، وہاں پہنچ جاؤ اور دیکھو اکیلی آنا۔ لیکن میں اس سے ملنا نہیں چاہتی تھی۔ میں سیدھا پولیس اسٹیشن گئی اور جا کر کہا کہ میرا بچہ اغوا ہو گیا ہے اور میں جانتی ہوں کہ اغوا کس نے کیا ہے۔ پولیس والا یہ سن کر کہنے لگا کہ بتائیے۔ میں نے اسے کہا کہ میرے شوہر نے کیا ہے، وہ مجھ سے میرا بچہ چھیننا چاہتا ہے۔ میری بات سن کر وہ پولیس والا مجھے حیرت سے دیکھنے لگا۔ کہنے لگا ایک باپ اپنے بیٹے کو کیسے چھین سکتا ہے؟ میں نے کہا وہ کر سکتا ہے، اسی نے کیا ہے، مجھے اس کی کال آئی ہے۔ کہنے لگا کہ کیا آپ اپنے شوہر کے نکاح میں نہیں ہیں؟ میں نے کہا ہوں اس کے نکاح میں، لیکن میں اس سے خلا لینا چاہتی ہوں۔ کہنے لگا شاید آپ دونوں میاں بیوی کا کوئی جھگڑا ہوا ہوگا، اس لیے آپ یہ سب کر رہی ہیں، ورنہ ایک ڈاکٹر ہوتے ہوئے آپ یہ اچھے طریقے سے جانتی ہیں کہ ایک باپ اپنی اولاد پر کتنا حق رکھتا ہے۔
وہ باقاعدہ عدالت سے اس کی کسٹڈی بھی لے سکتا ہے۔ آپ ایک باپ سے اس کے بیٹے کو اغوا کروانے کا مقدمہ یہاں پر درج نہیں کروا سکتی، لہٰذا بہتر ہے کہ آپ اپنے شوہر سے مل کر خود ہی معاملہ رفع دفع کر لیں۔ میں روتے دھوتے پولیس اسٹیشن سے واپس آئی تھی۔ مجھے کسی طور چین نہیں آ رہا تھا، بار بار فائز کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ ڈاکٹر رحمان بھی مجھ سے ملنے آ گئے۔ وہ بھی مجھ سے یہی کہنے لگے کہ ایک بار تمہیں جمشید سے بات کر لینی چاہیے۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے اسے کہا تھا کہ وہ تمہیں چھوڑ دے، تو وہ کہنے لگا کہ بس ایک بار آشو مجھ سے مل لے، پھر وہ جو چاہے گی میں وہی کروں گا۔ مجبوراً ہی صحیح، لیکن میں اس کے بتائے گئے پتے پر پہنچ گئی۔ ایک چھوٹا سا کاٹیج تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اسی نے دروازہ کھولا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے کہا میرا بچہ کہاں ہے جمشید؟ کہنے لگا تمہارا بچہ نہیں ہے آشو، یہ کہو کہ ہمارا بچہ کہاں ہے؟ میں نے اس کے سامنے بے بسی سے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے کہا مجھے میرا بیٹا لوٹا دو، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، تمہاری منت کرتی ہوں، میری زندگی سے بھی نکل جاؤ۔ کہنے لگا ٹھیک ہے نکل جاتا ہوں، تمہیں طلاق چاہیے دے دیتا ہوں، لیکن ایک بار میری بات سن لو۔ میں نے کہا مجھے کچھ بھی نہیں سننا، مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی۔ میں اسے ایک بھی موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ جب میں کسی بھی بات پر راضی نہ ہوئی تو کہنے لگا کہ تمہارے پاس صرف دو راستے ہیں، یا تو تم اپنا بیٹا لے لو یا پھر مجھ سے طلاق۔ میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا اپنے ساتھ رہنے پر۔ میں نے کہا مجھے اپنا بیٹا چاہیے۔ اس نے ایک اسٹیمپ پیپر اور ایک پین میرے سامنے رکھ دیا۔ کہنے لگا اس پر سائن کر دو کہ بیٹا ملنے کے بعد تم مجھ سے طلاق نہیں مانگو گی۔ میں نے کہا میں نے آدھی زندگی تمہارے نام پر جی لی ہے، باقی کی بھی گزار لوں گی، بس میرا بیٹا مجھے واپس دے دو۔ کہنے لگا تمہارا بیٹا تمہیں یوں نہیں ملے گا، اس کے ساتھ تمہیں اس کے باپ کو بھی قبول کرنا پڑے گا، ورنہ میں تمہیں طلاق دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ جینے کے لیے مجھے بھی تو سہارا چاہیے، اور مجھے بہت افسوس ہے کہ تم نے میرے بیٹے کو یہ تک نہیں بتایا کہ اس کا باپ زندہ ہے، اور مجھ سے یہ بات چھپا کے رکھی کہ میرا ایک بیٹا بھی ہے۔ میں چاہوں تو تم پر کیس کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا تم میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ کہنے لگا شوق سے رہو تم، میں تمہیں چھوڑ کر چلا جاتا ہوں اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر، لیکن تم جانتی ہو کہ تمہارا بیٹا تمہارے بغیر بھی زندگی نہیں گزار سکتا۔ کہنے لگا تمہارے پاس بس یہی آپشن ہے۔ تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ میں اپنے بیٹے کی کسٹڈی بہت آسانی سے عدالت سے لے سکتا ہوں، اور اگر ایک بار میں نے فائز کی کسٹڈی لے لی تو میں دوبارہ تمہیں اس کی شکل بھی دیکھنے نہیں دوں گا۔ جیسے تم نے مجھے میری اولاد سے 5 سال دور رکھا ہے، میں تمہیں زندگی بھر دور رکھوں گا۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی جیب سے سگریٹ نکالا اور اپنے لبوں پر لگا کر لائٹر سے جلا لیا۔ وہ بالکل بے حس انسان تھا، بالکل اپنے باپ کی طرح۔ میں تو اسے بھلا کر خاموشی سے اپنی زندگی گزار رہی تھی، لیکن میری قسمت نے ہمیشہ مجھے دھوکہ دیا تھا، اور آج بھی دھوکہ دے گئی تھی۔ اس نے آج بھی اپنی ہی بات منوائی تھی۔ میں نے کہا کہ میں تمہیں صرف اپنے بیٹے کے باپ کے طور پر قبول کروں گی، اس سے زیادہ کوئی تعلق نہیں رکھوں گی۔ کہنے لگا میں بھی تمہارے قریب آنے کی کوشش نہیں کروں گا جب تک تم خود میرے قریب نہ آ جاؤ۔ میں نے کہا ایسا کبھی ممکن نہیں ہے، میرے دل میں تمہارے لیے سوائے نفرت کے کوئی دوسرا جذبہ نہیں ہے۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، مجھے کمرے کی طرف اشارہ کر دیا۔ کہنے لگا فائز اس کمرے میں ہے۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے یقین دلایا ہے کہ میں اس کا باپ ہوں۔ میرے موبائل میں اب بھی تمہاری تصاویر موجود ہیں، جب تم ایبٹ آباد کی حسین وادیوں میں میرے ساتھ کھڑی تھی۔ اپنے بیٹے کو یقین دلانے کے لیے وہی تصویر کام آئی ہے، اور خدا کی قسم اس کو میرے خلاف کرنے کی کوشش مت کرنا۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ ماں یا باپ کی محبت اور توجہ سے محروم رہے۔ میں فوراً سے دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ جب دروازہ کھولا تو وہ سامنے بیٹھا کھلونوں سے کھیل رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر میرے ساتھ لگ گیا، میرے سینے سے لگ کر رونے لگا۔ میں اسے چومنے لگی۔ کہنے لگا مما آپ بہت بیزی تھیں، مجھے آپ کی ڈیوٹی کا خیال تھا، مجھے پاپا نے بتایا تھا کہ آپ ہاسپٹل میں ڈیوٹی دے رہی ہیں، وہاں بہت سارے مریضوں کو آپ کی ضرورت تھی۔ مما آپ نے تو کہا تھا کہ میرے ڈیڈ اللہ کے پاس چلے گئے، لیکن وہ تو واپس آ گئے،
اللہ میاں نے میرے آنسو دیکھ لیے جو میں ڈیڈ کو سوچ کر بہاتا تھا، اس لیے انہوں نے ڈیڈ کو واپس بھیج دیا، اور وہ بہت اچھے ہیں۔ انہوں نے دیکھے مجھے کتنے سارے ٹوائز دیے ہیں۔ ماما، جب ایان اپنے ڈیڈ کے ساتھ اسکول جاتا تھا تو میرا بھی بہت دل چاہتا تھا کہ میرے بھی کوئی ڈیڈ ہوں۔ ماما، میں بہت خوش ہوں، اللہ تعالیٰ نے میرے ڈیڈ کو واپس بھیج دیا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس روئے جا رہی تھی۔ رات کو میں اسی کے کمرے میں ہی سوئی تھی۔ اگلے روز جب میں ڈیوٹی پر جانے لگی تو وہ کہنے لگا کہ تم بس صبح کی ڈیوٹی ہاسپٹل میں دیا کرو جب تک فائز اسکول میں ہوتا ہے، اس کے بعد اسی ہسپتال میں ڈیوٹی دے دیا کروں گا۔ ڈاکٹر رحمان سے میں نے بات کر لی ہے تاکہ باقی کا وقت تم صرف فائز کو دیا کرو۔ میں نے کوئی بھی اختلاف نہیں کیا تھا، میں خود بھی یہی چاہتی تھی کہ میں اپنے بچے کے ساتھ بہت سارا وقت گزاروں، اس لیے میں بس صبح کی ڈیوٹی دے کر واپس آ جاتی تھی۔ رات کو جمشید کے آنے سے پہلے کھانا کھا کر میں اپنے بچے کے ساتھ ہی کمرے میں بند ہو جاتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ فائز اپنے باپ کے ساتھ وقت گزارے۔ مجھے یہ بھی پرواہ نہیں تھی کہ وہ کھانا کھاتا ہے یا نہیں کھاتا، میں نے کبھی اس کے لیے کھانا نہیں بنایا تھا۔ اس رات سردی کی شدت بہت زیادہ بڑھ گئی تھی اور رات بھی کافی زیادہ ٹھنڈ ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ سو چکا ہوگا، اس لیے میں نے اپنے کمرے کی کنڈی کھولی اور باہر آ کر سوچا کہ اپنے لیے ایک کافی کا کپ بنا لوں۔ جیسے ہی میں کچن میں داخل ہوئی تو وہ وہیں پر بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ میں اسے اپنے سامنے دیکھ کر وہیں سے پلٹ گئی۔ کہنے لگا، آشو میری بات سنو، لیکن میں نہیں رکی۔ جیسے ہی میں فائز کے کمرے میں داخل ہوئی وہ بھی میرے پیچھے آ گیا۔ کہنے لگا، میں اپنی کوئی بھی صفائی نہیں پیش کرنا چاہتا تمہارے سامنے۔ پھر اپنی جیب میں سے پیسے نکال کر میری ہتھیلی پر رکھ دیے۔ کہنے لگا، یہ گھر کا خرچہ ہے۔ میں نے کہا، مجھے نہیں چاہیے تمہاری حرام کی کمائی جو تم مریضوں میں سے چیزیں نکال کر لیتے ہو۔ کہنے لگا، یہ ناجائز نہیں ہے، چاہو تو ڈاکٹر رحمان سے میری محنت کی کمائی کے بارے میں پوچھ لو، میں وہاں پر OPD کرتا ہوں، اور اگر تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے تو ڈاکٹر رحمان پر تو ہے نا، ان پر یقین کر لو اور یہ نہ کرو۔ میں سب کچھ کھو چکا ہوں، 5 سالوں میں مجھے زندگی کی اصلیت پتہ چل چکی ہے، لیکن تم کبھی بھی میرا بھروسہ نہیں کرو گی۔ میں نے بہت بڑا زخم کھایا تھا، اپنے باپ کو کھویا تھا، باپ بیٹے کی بے حسی میں نے دیکھی تھی، میں کیسے اس پر یقین کر سکتی تھی؟ لیکن ڈاکٹر رحمان جمشید کی بہت تعریف کرنے لگے تھے، کہتے تھے کہ وہ پہلے جیسا نہیں رہا، بہت بدل گیا ہے، اس نے پورا ہاسپٹل سنبھال رکھا ہے، اور اگر کوئی خود کو کسی کی محبت میں بدل لے تو اس کے لیے گنجائش نکال لینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ میں نے ڈاکٹر رحمان کی ساری باتیں سن کر انسنی کرتی تھیں۔ اب وہ رات کے 12 بجے تک واپس لوٹتا تھا، کیونکہ ایمرجنسی کے سارے کیسز وہی ہینڈل کرنے لگا تھا۔ ایک بار بھی اس نے میرے قریب آنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ایک بار مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، جب میں باہر آئی تو وہ کچن میں کھانا کھا رہا تھا۔ اب وہ مجھ سے صرف فائز کی پڑھائی کے بارے میں پوچھتا تھا یا خاموشی سے میرے ہاتھ میں خرچہ رکھ دیتا تھا، البتہ سگریٹ بے تحاشا پینے لگا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ابھی بھی کھانا کھانے کے بعد اس نے سگریٹ اپنے لبوں سے لگایا، ساتھ ہی کافی میکر میں کافی بنا رہا تھا۔ میں کچن کے دروازے کے پاس کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا، کل فائز کے اسکول میں پیرنٹس ٹیچر میٹنگ ہے۔ کہنے لگا، ٹھیک ہے، مجھے جگا دینا، میں ساتھ چلوں گا۔ اس سے پہلے کہ میں کچن سے واپس پلٹتی وہ کہنے لگا، کافی پیو گی؟ میں نے کہا، نہیں، میں نے کافی پینی چھوڑ دی ہے، میں اپنی گزشتہ زندگی بہت پیچھے چھوڑ آئی ہوں۔ کہنے لگا، اگر کبھی پلٹ کر دیکھو گی تو میں تمہیں وہیں کہیں کھڑا ملوں گا، انہی راستوں پر تم مجھے اپنا منتظر پاؤ گی۔ اس کی یہ خاموش چاہتیں مجھے اس کی جانب کھینچنے لگی تھیں۔ جب پیرنٹس ٹیچر میٹنگ کے بعد فائز ضد کرنے لگا کہ اسے برف باری میں کھیلنا ہے، جمشید اس سے بہت محبت کرتا تھا، چھٹی کا پورا دن اسی کے ساتھ گزارتا تھا، اور وہ بھی ڈیڈ ڈیڈ کہہ کر بار بار اس کے ساتھ لپٹ جاتا تھا۔ حالانکہ میں نے اپنے بیٹے کو کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی تھی، لیکن جتنا خوش وہ باپ کے ساتھ رہ کر تھا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ ابھی بھی دونوں باپ بیٹا برف کے گولے بنا کر ایک دوسرے پر پھینک رہے تھے کہ جب فائز میرے پاس آ گیا، کہنے لگا، ممی آپ ہمارے ساتھ کیوں نہیں کھیل رہی؟ میں نے کہا، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ جمشید کہنے لگا، تمہاری ممی کو ہار جانے کا ڈر ہے، اس لیے مقابلے سے ڈرتی ہیں، جانتی ہے مجھ سے جیت نہیں پائے گی۔ یہ سن کر میں نے تعجب سے اسے دیکھا تھا،
پھر میں چلتے ہوئے اس کے پاس آ گئی۔ میں نے کہا میں کب ہاری ہوں آپ سے؟ کہنے لگا جب پہلی بار میرے ساتھ ایبٹ آباد آئی تھیں۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں نے کہا جھوٹ مت بولیں، ہاری میں نہیں تھی بلکہ آپ ہارے تھے مجھ سے، شاید بھول رہے ہیں آپ۔ کہنے لگا مجھے تو سب یاد ہے، بھول تو تم گئی ہو، ہر بار ہارنے کے بعد تم یوں ہی مکر جاتی تھیں۔ میں نے کہا فائز کے سامنے جھوٹ مت بولیں، ہر بار آپ ہارتے تھے۔ کہنے لگا پلیز آشو، فائز کے سامنے نمبر مت بناؤ۔ مجھے جمشید کے جھوٹ پر غصہ آنے لگا۔ میں نے نیچے سے برف پکڑی اور اس کا گولا بنا کر اس کو پھینکنا شروع کر دیا۔ پتہ ہی نہیں چلا کب ایبٹ آباد کا پہلا ٹرپ یاد آنے لگا۔ اس بار بھی میں ہی جیتی تھی، لیکن اپنا بچاؤ کرتے ہوئے میں پیچھے کی جانب قدم بڑھانے لگی۔ ایک دم ہی جمشید بھاگتے ہوئے میرے پاس آیا۔ کہنے لگا آشو پیچھے کھائی ہے، پیچھے قدم مت بڑھانا۔ لیکن تب تک میں اپنا توازن کھو بیٹھی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کلا بازی کھاتے ہوئے پیچھے گرتی، جمشید نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنی جانب کھینچا تھا۔ اگلے ہی لمحے میں اس کے سینے سے جا لگی۔ میں خوف زدہ بھی تھی، اس لیے بے اختیار اس کے پہلو میں پناہ تلاش کرنے لگی۔ وہ بھی مجھے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ کہنے لگا پاگل ہو گئی ہو تم، پیچھے نہیں دیکھ سکتی تھی، اگر گر جاتی تو؟ بڑی زور سے اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ میں ایک دم ہی سنبھلی تھی، پھر خود کو اس سے آزاد کروایا۔ باقی کا پورا راستہ وہ خاموش ہی رہا، سگریٹ پیے جا رہا تھا۔ فائز بھی یہ سب دیکھ کر گھبرا گیا، گاڑی میں میری گود میں ہی بیٹھا رہا۔ گھر پہنچتے پہنچتے وہ سو چکا تھا۔ جمشید نے ہی اسے اس کے کمرے میں لٹایا تھا، پھر میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے زبردستی اپنے کمرے میں لے گیا۔ میں نے کہا میرا ہاتھ چھوڑو جمشید۔ کہنے لگا آج جب تک تم میری بات نہیں سن لیتی میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ پچھلے 5 سال سے سزا کاٹ رہا ہوں آشو، بس اس سے زیادہ کا حقدار نہیں ہوں میں۔ قصور میرے باپ کا تھا، میرا نہیں تھا۔ یہ کہتے ہوئے وہ مجھے اپنے کمرے میں لے آیا۔ میں نے کہا مجھے کوئی وضاحت نہیں چاہیے۔ کہنے لگا لیکن مجھے دینی ہے آشو، اگر وضاحتوں سے دل کا آئینہ صاف ہو سکتا ہے، زندگی سدھر سکتی ہے، تو مجھے وضاحت دینی ہے۔ میری محبت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے۔ میں سچ نہیں جانتا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا باپ شہرت اور دولت کے نشے میں اندھا ہو چکا ہے۔ جو کچھ ڈیڈ نے تمہارے والد کے ساتھ کیا مجھے ڈاکٹر ادریس نے بتایا تھا۔ سچ جاننے کے بعد میں نے تمہیں تلاش کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن تم مجھے کہیں نہیں ملی۔ ڈیڈ کا گھر میں نے سچ جاننے کے بعد ہی چھوڑ دیا تھا۔ میرے جس باپ کو اپنے علاج پر گھمنڈ تھا وہ خود کینسر جیسے مرض میں مبتلا ہو چکا تھا، اور کسی بھی علاج سے انہیں افاقہ نہیں ہوا۔ ان کا سارا غرور، گھمنڈ ختم ہو چکا ہے۔ میرے باپ نے بہت سسک سسک کر اپنی جان دی ہے۔ میں اگر مطلبی ہوتا تو آج تمہاری تلاش میں نہ ہوتا، بلکہ اپنی نئی زندگی شروع کر چکا ہوتا۔ لیکن مجھے یقین تھا کہ تم مجھے مل جاؤ گی، اس لیے ایبٹ آباد تک تمہیں ڈھونڈنے آیا تھا، لیکن راستے میں میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ کہنے لگا میں نے اپنے ہاسپٹل کا نقشہ بدل کے رکھ دیا ہے، وہاں اب مفت علاج ہوتا ہے، مریض کو انسان سمجھا جاتا ہے۔ پھر کہنے لگا آشو سچ سچ بتاؤ، ایبٹ آباد کو دیکھ کر تمہیں کوئی بھی میرے حسین لمحات یاد نہیں آئے جو ہم نے ساتھ گزارے تھے ایک دوسرے کی محبت میں کھو کر؟ کیا ہم انہی اچھے لمحوں سے دوبارہ زندگی کا سفر شروع نہیں کر سکتے؟ پلیز آشو، بس آخری موقع دے دو مجھے۔ لیکن میں فیصلہ نہیں کر پا رہی، آپ ہی مجھے کچھ مشورہ دیجیے۔